یعنی اٹھیں گے مومن سوئیں گے کافر، سوئیں گے مومن اٹھیں گے کافر۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ واٹس ایپ کھول کر دیکھتے ہیں، آپ پر کفر کے فتوے آ جاتے ہیں۔ آپ بات کر رہے ہیں کسی مولانا کو آپ نے سلام نہیں کیا تو آپ پر منافق کے فتوے آ جاتے ہیں۔ جی آپ نے اگر اہل بیت کی شان بیان کر دی تو آپ پر رافضیت کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں۔ جی اگر آپ نے صلاۃ السلام پڑھ دیا تو آپ پر شرک و بدعت کے فتوے آ جاتے ہیں۔ الغرض ہر جگہ سے جو ہے فائرنگ چل رہی ہے، بولے ہر آدمی کی انگلی اس طرح ہے، بولے فلاں یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ تو ایسے پرفتن دور میں دور ایک دم بگڑ چکا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے عنقریب 15ویں صدی میں ایمان پر چلنا ایسے ہوگا جس طرح انگاروں پر چلنا ہوگا، آگ پر چلنے کے برابر، یا آگ میں ہاتھ میں آگ کا شعلہ لے کر چلنے کے برابر ہوگا۔ ایسا دور ہے، اتنا فتنوں کا دور ہے، لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے دور میں بھی ہدایت کا راستہ ہم کو عطا فرمایا ہے۔ حضور ہم کو بے سہارا نہیں چھوڑے، بلکہ کہا کہ دور کیسا بھی ہو، چاہے دور یزیدیت کا ہو، چاہے دور خارجیت و ناصبیت کا ہو، چاہے دور وہابیت و دیوبندیت کا ہو، کیسا بھی دور ہو، ہر دور میں اگر تم کو حق پر قائم رہنا ہے تو نبی سے اور نبی کی آل سے محبت کرنا ہوگا، نبی سے اور نبی کے گھر سے محبت کرنا ہوگا۔ نبی کے گھر سے کون ہے یہ؟ نبی کا گھرانہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ تیزی کے ساتھ جاتا ہوں، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اے حبیب آپ فرما دیجئے اپنی امت سے کہ میں تم سے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے دین کے بدلے میں کوئی نذرانہ نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ اگر دینا ہی چاہتے ہو دین کا بدلہ، کس کا بدلہ ذرا بولیے؟ دین کا بدلہ دینا ہی چاہتے ہو تو مجھ کو ہیرے جواہرات مت دو، یہ اللہ فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ اے حبیب آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ میں نے تم کو ہدایت کی راہ پر چلایا، میں نے تم کو 360 بتوں سے ہٹا کر مسجدوں کا راستہ بتایا، میں نے تم کو جہنم کی راہ سے ہٹا کر جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا، میں نے تم کو ہدایت کی مشعل عطا فرمائی، میں نے تم کو اللہ کی معرفت عطا فرمائی، میں نے تم کو حسن اخلاق بتائے، میں نے تم کو انسانی زندگی کا پیکر بنایا، میں نے تم کو انسانیت کا درس پڑھایا، میں نے تم کو انسانیت کے حقوق پڑھائے، ارے میں نے تم کو شیطانیت سے نکال کر کفر کے اندھیروں سے نکال کر رحمان کی روشنی کی طرف لایا۔ اگر میں نے تمہیں یہ دین محمدی دیا، یہ دین اسلام میں نے تمہیں دیا، اگر واقعی اس دین کا بدلہ دینا چاہتے ہو اور یہ دین پھیلانے کے لیے مجھ پر پتھر مارے گئے، طائف میں مجھ پر پتھر مارے گئے، لوگوں نے مجھے گالیاں دی، مجھ کو میرا وطن مکہ چھوڑنا پڑا، مجھ کو میرے چچا کا کچا کلیجہ چباتا ہوا دیکھنا پڑا، اتنے ظلم و ستم مجھ پر ہوئے، اگر اس کا بدلہ دینا چاہتے ہو لا اسألکم علیہ اجرا، دین کا بدلہ میں تم سے دنیا سے مال سے نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، اگر اس دین کا بدلہ دینا چاہتے ہو تو علی سے محبت کرو، فاطمہ سے محبت کرو، حسن سے محبت کرو، حسین سے محبت کرو، الا المودۃ فی القربى، مودت محبت نہیں مودت، محبت کا اعلیٰ معیار مودت ہے، محبت میں پہلے اپنا خیال پھر محبوب کا خیال، لیکن کہا میری آل سے میرے گھرانے سے محبت نہیں مودت، عشق کرو، خود کو بھول جاؤ انہیں یاد رکھو، خود کو بھول جاؤ انہیں یاد رکھو، اپنی پریشانی بھول جاؤ انہیں یاد رکھو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ مقام اہل بیت ہے۔